امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہوتا اس کا۔ جب تک انسان تمام تعلقات سے بڑھ کر تعلق مصطفیٰ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، تب اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان کافی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے لا الہ پڑھ دیا وہ مومن اور مسلمان ہو گیا، جب تک لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ دو کلمات اکٹھے ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے سے ہی کسی بھی فرد کے دل میں، کسی بھی فرد کی شخصیت میں ایمان متحقق ہوتا ہے۔ اس میں ذرا سی بھی خامی جو ہے تمام چیزوں کو نامکمل رکھتی ہے، ناتمام رکھتی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی محبت کے بغیر اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی شرط اول مصطفیٰ کی محبت ہے، خدا کی محبت ہے، اللہ کی کامل اتباع اور رسول اللہ کی کامل اتباع میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس مضمر ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان میں اور باب وجوہ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ذکر کیا کہ رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت سب سے زیادہ بڑھ کر محبت، وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من الآل والولد والناس اجمعین۔ امام مسلم نے جو باب باندھا ہے کہ رسول اللہ کی محبت تمام انسانوں سے، اہل سے، مال سے، اولاد سے، والدین سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ محبت تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محبت سب محبتوں سے جدا ہو، یہ تعلق تمام تعلقات سے جدا ہو، تمام تعلقات کو اس تعلق پر قربان کر دیا جائے۔ ایمان کی بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس اسلام کا جو بلند ترین مقام ہے وہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ان تمام محبتوں کو رسول اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ ورنہ انسان جب محبت رسول کو کوئی ثانوی حیثیت دے، نہ اس کا ایمان سلامت ہے، نہ اس کی آخرت سلامت ہے، اس کا کچھ بھی سلامت نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ جب ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کا اکثر ذکر کیا جائے، اکثر ذکر کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس لیے کہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی اکثر کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی ہر وقت اور ہمہ وقت اس کی زبان پر رہتا ہے، اس کی زبان پر اس محبوب کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر نہیں اچھا نہیں لگتا اور نہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا، قلبی محبت کا، فکری محبت کا اور ذہنی محبت کا، تمام تر محبتوں کا
تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات کا اکثر ذکر کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، آپ کی اس شمائل کو بیان کیا جائے، آپ کے خصائل کو بیان کیا جائے، آپ کی عادات و اطوار کو بیان کیا جائے، آپ کی شان و شوکت کو بیان کیا جائے، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کا زیادہ ذکر کیا جائے، اس لیے کہ محبت اپنے بام عروج تک اس وقت پہنچتی ہے کہ جب تمام ذکر ختم کر کے اپنے محبوب کا بندہ ذکر کرتا ہے، تو رسول اللہ کا ذکر سب ذکروں سے بلند ہے، اور اسی وجہ سے رسول کے ذکر کو انسان بھی کرتے ہیں، حیوان بھی کرتے ہیں، زمین کے ذرات کرتے ہیں، آسمان کے ستارے کرتے ہیں، شجر کرتے ہیں، حجر کرتے ہیں، پہاڑ کرتے ہیں، دریا کرتے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز رسول اللہ کا ذکر کرتی ہے، رسول اللہ پر درود بھیجتی ہے، رسول اللہ پر سلام بھیجتی ہے، رسول اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، خراج سلام پیش کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔